کیوں نوٹ نہیں کرتے معاشرے کے اندر جو نئی نئی بیماریاں آتی ہیں؟ پہلے میں نے یہ انڈیا کے نوجوانوں میں دیکھا، اربعین پہ جاتے ہیں تو ہمارے انڈیا سے کئی مومنین آتے ہیں، ان میں دیکھی۔ دوسرا میں نے ویسٹرن کنٹریز، یو کے سے جو لوگ جوان آ رہے ہیں، یا زیادہ تر یو کے سے، یہ جو نئے نئے کلچر جو مکس وتھ ویسٹرن کلچر ہیں، یہ وہاں سے آتے ہیں۔ اب اربعین آماجگاہ رحمت بھی ہے اور کچھ خطرات بھی ہیں۔ خطرہ یہ ہے سارے جوان وہاں ملتے ہیں، ایک بندہ دوسرے سے انسپائر ہوتا ہے، پھر پاکستان آتا ہے، وہاں سے کوئی چیز لے کر آتا ہے۔ پہلے کراچی کے شیعہ کراچی میں تھے، اب مکس ہو گیا ہے نا، پنجاب کے شیعہ، کراچی کے شیعہ، وہاں کا کلچر، یہاں کا کلچر، اب ساری چیزیں جب مکس ہوتی جا رہی ہیں تو کچھ وہاں کی بری عادتیں یہاں، کچھ یہاں کی بری عادتیں وہاں، چیزیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں، مکس اپ ہو رہا ہے۔ اب مکس اپ، لیکن انسان کو شناس ہونا چاہیے۔ تقریباً 3 سال پہلے کسی نے مجھے ایک روایت بھیجی اور کہا کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے کان میں کیا ہونی چاہیے، بالی ہونی چاہیے۔ شیعوں کی نشانیوں میں سے کل میں نے کہا کہ دین میں کیا ہے، حکمت ہے۔ پھر بھائی آپ سارے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، آپ سارے وہی کام کرو کہ آج آپ اپنے بھائیوں پہ تو تنقید کرتے ہو کہ وہ ایسے کام کرتے جن میں حکمت نہیں، جبکہ رسول کا قول بھی موجود ہوتا ہے کہ اپنے دشداش کو، جبے کو اتنا اوپر کرو کہ ٹخنا نظر آئے۔ قول بھی موجود ہے، کل اس پہ تفصیل سے پڑھ چکا۔ لیکن آپ اپنی شاعری میں بھی ٹوکتے ہو اور باتیں کرتے ہو کہ بھائی یہ کیسی خلاف حکمت باتیں ہیں، اور آپ یہ کہو کہ اہل بیت نے یہ کہا کہ ہمارے شیعوں کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان کے کان میں کیا ہوتی ہے، بالی ہوتی ہے۔ اب بالی پہننا حرام نہیں، مجھ سے بات نہیں کر رہا، فقہی طور پہ ایک بالی پہنو، 2 پہنو، 4 پہنو، 6 پہنو، بھائی آپ کی مرضی ہے، میں اس میں نہیں جا رہا۔ لیکن اس کو اہل بیت سے ملانا یہ گناہ اکبر ہے، اس کو کلچر آف ازا سے ملانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کام جو اہل بیت نے کیا ہی نہیں، یعنی آج کوئی تصور کرے الیاذ باللہ، سوچنا بھی ابس ہے۔ انسان سوچتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے کہ انسان یہ سوچے امام زمانہ ظہور کرے اور مولا نے بالی پہنی ہوئی۔ تم خود کو کس کا شبیہ بنانا چاہ رہے ہو؟ علماء کو نہیں پتا، مراجع کو نہیں پتا، مجتہدین کو نہیں پتا، عرفاء کو نہیں پتا، کس کا خود کو شبیہ بنا رہے ہو؟ اور اس قدر یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تعجب ہے مجھے۔ ایک تو پھر یو کے لوگوں کو دیکھا، پھر انڈیا کے لوگوں کو دیکھا، جس بھی جماعت کو دیکھو یہ مکسچر آف کلچر آف ویسٹ ہے۔ یہ جیسے اپنی باڈی پہ ٹیٹوز بنانا کرا کہ مطلب شرعاً جائز ہے، لیکن ہاں کوئی بنا رہا ہے، لیکن کل کوئی یہ کہے کہ نہیں روایت میں یہ ہے کہ ایسا کرو، اس کو نسبت دے کس کے ساتھ، معصومین علیہ السلام۔ تمہارا چہرہ، تمہارا وجود یہ بولے کہ جناب میں کس کے شبیہ ہوں، پھر ہر زبان وہ جو دین کے اہم ارکان ہیں اس کو چھوڑ کے ایسی چیزوں پہ لگ جائے، کیونکہ میں انٹرنلی غلام ہوں ویسٹرن کلچر کا، مجھے وہ چیز کرنی ہے جو ویسٹ والے کرتے ہیں۔ گردنوں میں زنجیریں، ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا کیا، کانوں میں پتہ نہیں، کیونکہ وہ سارا جو ویسٹ کا کلچر ہے میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ اب کیسے اپناؤں؟ جب نام دین پہ ہوتا ہے تو مجھے تھوڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور کل ہی کسی اور اسلام میں یاد رکھیے، جب آپ نظر دیتے ہو نا، نظر کیا ہوتی ہے؟ معصومین نے کیسے نظر دی؟ جا کے پڑھو، امام حسین نے، بی بی رباب نے، بی بی زینب نے، رسول خدا نے۔ بھائی کیا واقعات کم ہیں آپ کے پاس؟ وہ کسی چیز کی نظر کرتے تھے، ابھی کسی غلام کو آزاد کریں گے، یتیم کی پرورش کریں گے، 3 دن روزہ رکھیں گے، 12 دن نماز پڑھیں گے، یہ نذورات تھیں۔ نظر بھی ایسی ہو جو بندے کو خدا کے کیا کرے، قریب کرے۔ اور مومن کے مولانا میں نے نظر کی تھی کہ اگر یہ کام ہو جائے گا میں کان میں بالی پہنوں گا۔ یہ کیسی نظر ہے جو آپ کر رہے ہو؟ نظر کرو اب عبداللہ حسین کی زیارت پہ جاؤں گا۔ کویت میں کھلم کھلا عبادت کی عزاداری، امام حسین کی اجازت ہوتی تھی کویت میں، مطلب وہاں لوگ زنجیر زنی بھی کرتے تھے، قمع زنی بھی کرتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی کویت میں جس طرح یو اے ای وغیرہ میں ہے۔ ہر طبقے کا مومن وہاں ہوتا ہے، شیرازی گروپ بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، اللہ ان شیرازیوں کو ہدایت دے، تو سارے لوگ کرتے تھے وہاں پہ۔ ایک مومن نے نظر کی کہ میرا بچہ جب پیدا ہوگا، آج حضرت علی اصغر کا دن بھی ہے، میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کے سر پہ قمع ماروں گا۔ 6 مہینے کا بچہ، اب یہ اس کی نظر ہے، احمقانہ نظر کہ اہل بیت نے آپ کو اپنے بچوں کے سروں پہ مارو۔ اب ظاہر ہے 6 مہینے کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اب یہ تو تھا کوئی ہائی فائی مولائی، اور ماں نے کہا بھائی
میں تجھے مارنے نہیں دوں گی. اس نے کہا میں نے نظر کی ہے, تو کیسی مومنہ ہے, ڈر رہی ہے. اور اس نے ضد کی, اور یہ کویت کے مومنین کو پتہ, آپ پوچھ سکتے ہیں, اس نے ضد کی اور بچے کو مارا. اس نے اور بچے کو مارا, اور بلیڈنگ اتنی ہوئی کہ بچہ مر گیا. اور جب بچہ مر گیا تو ماں نے اس پہ کیس کیا کہ بھائی اس نے میرے بچے کو مارا ہے, اس کو جیل. اور کیس اتنا بڑا ہوا کہ اس دن کے بعد کویت میں خونی ماتم پہ کیا ہو گئی, پابندی ہو گئی. پابندی تو اپنی جگہ, لیکن کتنا مکتب اہل بیت کو ایسے لوگوں نے کیا کیا, بدل. یہ نگاہ احساسی ہے کہ ہم صرف احساسات کو, صرف ایموشنز کو, اور وہ بھی اتنا ہائی پہ لے جائیں کہ ہم پیغام ابا عبداللہ حسین سے کیا ہو جائیں, دور ہو جائیں.